میرے ساتھ اس وقت میڈک گیلریا انٹرنیشنل کے CEO مسٹر 1% مسٹر منصور شفیق موجود ہیں۔ اسلام آباد کنونشن سینٹر کے اندر ایک اوورسیز پاکستانیز کنونشن ہوا۔ چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن سید قمر رضا کو 8 تجاویز پر مشتمل ایک لیٹر تحریر کیا۔ ویلکم تھا، اٹ واز ویری وارم ویلکم۔ آرمی چیف خود آئے، پرائم منسٹر صاحب خود آئے۔ آپ نے کہا جی کہ جو مراعات ہیں پاکستانی اوورسیز جو ہیں ان کے لیے مراعات دی جائیں اور ان کو جو ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کا جو دائرہ ہے ان کا وسیع ہوگا۔ جب آپ بات کرتے ہیں ٹیکس کی چھوٹ کی، دیکھیں بہت سی ملٹی نیشنلز ہیں جو آ کے یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز ہیں، یہ جو انویسٹر ہیں ان کے اوپر تھنک ٹینک ایک ایسا وہ سلسلہ کیا جائے تاکہ جو بھی انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے آگے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دور رس نتائج کا حامل ہو۔ جب ایک تھنک ٹینک بنتا ہے، دنیا کو پاکستان سے کیا چاہیے اور اس کے لیے پاکستان کو کیسے ریڈی ہونا ہے، ہم لوگوں کو ایک اسکلڈ لیبر کے اوپر بھی ہمیں فوکس کرنا ہے۔ انہوں نے جتنی گفتگو کی یہ پاکستان کے لیے تھے، پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے تھے، پاکستان کے معاشی استحکام کو مزید بہتر کرنے کے لیے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت و باسعادت، طیب و طاہر، اطہر و مطہر، اکمل و کامل، احسن و اطیب و اشرف نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ ناظرین، محمد رفیق مغل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میرا سلام قبول کیجئے۔ آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایک ایسی برطانوی کمپنی جو برطانیہ کے اندر اپنا بڑا لارج اسکیل رکھتی ہے، میڈک گیلریا انٹرنیشنل کے نام سے، اور برطانیہ کی ایک ایسی کمپنی جو پاکستان کے اندر آ کر کے اپنا کام جو ہے وہ کر رہی ہے، پاکستان کے اندر اپنے کاروبار کی وسعت کو اختیار کرتے ہوئے آگے کی جانب بڑھ رہی ہے۔ اور برطانیہ کے اندر ان کی جو اکاؤنٹنسی فرم ہے میڈک گیلریا اکاؤنٹنسی، اس نے اتنا اچھا کام کیا گزشتہ 25 سال کے اندر کہ برطانیہ کی ٹاپ 50 میں ان کا نام آتا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت میڈک گیلریا انٹرنیشنل کے CEO مسٹر 1% مسٹر منصور شفیق موجود ہیں۔ مسٹر منصور شفیق، تھینک یو ویری مچ، آپ کا ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ ناظرین، میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ منصور شفیق کو مسٹر 1% کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب یہ مسٹر 1% کیوں ہے؟ اگر آپ کوئی بھی پراپرٹی بائی کرتے ہیں، آپ کمرشل پراپرٹی بائی کرتے ہیں، آپ اگر ریزیڈینشل پراپرٹی ان سے بائی کرتے ہیں تو اس کا آپ کو صرف اور صرف 1% دینا پڑے گا۔ یہ پورے پاکستان کے اندر اچھوتی، اکیلی اور پہلی مثال ہے۔ ایسی مثال کوئی اس سے پہلے موجود نہیں تھی۔ اگر عام فہم میں بات کی جائے وہ یہ ہے کہ اگر 1 کروڑ روپے کی کسی کی پراپرٹی، کسی کی مالیت ہے، وہ اس کو بائی کر رہے ہیں، اس کی مالیت 1 کروڑ روپے ہے، تو 1 لاکھ روپے پر اس کو الاٹمنٹ کا لیٹر مل جاتا ہے۔ لیکن آج ہم جو محو گفتگو ہیں یہاں پر وہ اس کے لیے ہیں کہ یہاں پر جو اسلام آباد کنونشن سینٹر کے اندر ایک اوورسیز پاکستانیز کنونشن ہوا، اس کے اندر ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں اور ان کی جو یہاں پر بھی انویسٹمنٹ موجود ہے، اس حوالے سے انہوں نے چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن سید قمر رضا کو 8 تجاویز پر مشتمل ایک لیٹر تحریر کیا۔ وہ تجاویز بڑی آؤٹ اسٹینڈنگ تھی اور میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تجاویز جو ہے وہ عوام کے سامنے آئے، عوام کو پتہ چلے کہ کتنی امپورٹنٹ وہ تجاویز تھی۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ مسٹر 1% کا منصور شفیق نے یہاں پر پاکستان کے اندر $500 ملین کی انویسٹمنٹ کا بھی اعلان کر رکھا ہے۔ نیشنل پریس کلب آف پاکستان کے اندر انہوں نے نیوز کانفرنس کی، اس کے اندر اس کا اعلان کیا گیا۔ ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ منصور صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آج آپ کا بڑا قیمتی شیڈیول تھا، آپ نے اس میں سے وقت نکالا، تو آپ نے تجاویز دی ہیں، آپ نے لیٹر لکھا اور آپ کی اس کے اندر شمولیت دی۔ سب سے پہلے مجھے تجربہ بتائیے کہ شمولیت جو آپ کی تھی وہ کیسا تجربہ تھا؟ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی، آپ کی چودھری سالک صاحب سے بھی ملاقات ہوئی جو منسٹر ہیں سمندر پار پاکستانیز کے۔ السلام علیکم جی، امیزنگ ایکسپیرئنس۔ جو سپورٹ نظر آئی ہے اور جو کہتے ہیں نا کہ جو امپورٹنس کو فیل کیا گیا ہے اوورسیز پاکستانی کو، پاکستان کی معیشت میں جو وہ کردار ہے جو وہ ان کا، اور اس کو جو ان لوگوں نے ریکگنائز کیا ہے، گورنمنٹ نے، چیف نے، ہمارے سالک صاحب نے، اور اس کو سب چیزوں کو اکٹھا کرنے کے لیے جو سید قمر رضا صاحب، ہی از دا کی، جو ایفرٹس ہیں ان کی، اس ہیٹس آف، دیٹس اونلی ورڈ آئی کین سے۔ اور جو ویلکم تھا، اٹ واز ویری وارم ویلکم۔
आर्मी चीफ खुद आए, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आए, जितने भी मिनिस्टर्स थे, वो एक लग रहा था कि ये एक सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है और एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसको वो हल करना चाहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं. बिल्कुल. So thank you very much, Chief of Army Staff, Prime Minister साहब, सालिक साहब और सैयद कमर रज़ा साहब. थैंक यू वेरी मच. आपकी एफर्ट्स हमेशा याद रखी जाएंगी क्योंकि एक तारीखी बाब है जो आपने एक नया चैप्टर जो स्टार्ट किया है, ये उसकी शुरुआत है. शुक्रिया मंसूर भाई. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो पहला दिन था वो बड़ा इम्पोर्टेंट था. उसके अंदर जो चेयर कर रहे थे, जो मेहमान खुसूसी थे, वो स्पीकर थे हमारी नेशनल असम्बली का याद सादक, और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें भी की कि लग ये रहा है कि अगली दफ़ा जब ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन होगा तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में ओवरसीज़ की नशस्तें भी होंगी. उसके पीछे भी कोई वर्क हो रहा है. अच्छा सर, आपने लेटर लिखा जी OPF को, चेयरमैन को मुखातब किया आपने बड़ी इंपॉर्टेंट तजावीज़ दी हैं. 8 तजावीज़ थी जो कि मैं समझता हूँ कि आपका बिज़नेस एक तरफ, आपके काम एक तरफ, वो सारी की सारी मफाद आमा में थी, वो सारी की सारी ओवरसीज़ के लिए थी. और अगर मैं ये कहूँ कि वो बिल्कुल बेजाना होगा कि वो आपने पाकिस्तान के माशी इस्तेकाम के लिए उनको तहरीर किया. उसमें जो आपने पहली एस्क्रो सिस्टम की बात की, इख्तिसार के साथ नाजरीन को बताइएगा. वैसे ये ऐसा सिस्टम है, जब आपने चेयरमैन कमर रज़ा को बताया वो भी हैरान थे, कहने लगे यार इतना ज़बरदस्त सिस्टम, हम यानी कि इसी तरीके से अपनी मैशियत को बाम उरूज की तरफ लेकर के जा सकते हैं. जी बिल्कुल. वो उसके बारे में बात कीजिएगा. देखिए, कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल से ले उसे आप एक मैक्रो लेवल पे जब एक कंट्री के लिए भी देखते हैं, हर चीज़ सिस्टम्स के ऊपर रन करती है, प्रोसीजर्स के ऊपर रन करती है. पाकिस्तान की अगर हम जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री अगर डाउन है इस वक्त, या रही है पिछले सालों में, क्योंकि अभी मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2025 जो है वो कंस्ट्रक्शन का ईयर है और प्रॉपर्टी का ईयर है. आप देखेंगे कि प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका हल ढूंढना पड़ता है. दुबई में 2008 में जो रिसेशन आया था वो भी सेम था, जो पाकिस्तान में डेवलपर्स का, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट जो है वो ख़त्म हो गया था. उस वक्त वहाँ पे एस्क्रो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया. एस्क्रो सिस्टम ये है कि आप मॉनिटर करते हैं जो रिलीज़ ऑफ फंड्स है डेवलपर्स को, वो एक फेज स्टेज में होता है. सब जो फंड्स हैं वो इन्वेस्टर, जो डेवलपर है उसके पास नहीं जाते. इन्वेस्टर का पैसा बैंक में इकट्ठा होता है और बैंक मॉनिटरिंग के बाद जैसे जैसे वो उनकी प्रोग्रेस होती है प्रोजेक्ट की, तो आप उन्हें वो साथ साथ पैसे मिलते हैं. तो उससे ये चीज़ एलिमिनेट हो जाती है कि कोई पैसे लेके भाग जाएगा. ठीक है. जैसे अगर आपका 10 या 20 मिलियन US डॉलर का या 10-20 अरब का जो है आपका प्रोजेक्ट है, अब अच्छा लगता है लोगों को, हो सकता है आपका प्रोजेक्ट जो है वो 50% एक महीने में बिक जाता है, 80% बास प्रोजेक्ट्स हैं दिनों में बिक जाते हैं, घंटों में बिक जाते हैं, जैसे दुबई में भी होता है. जी. अब डेवलपमेंट तो अभी नहीं हुई शुरू, या होनी है, या एक प्रोसेस है. इट कैन टेक 2 to 4 years, ज़्यादा भी लग सकते हैं. अब होता क्या है कि जैसे अगर किसी ने फाउंडेशन डाली, उसके पैसे बैंक उन्हें रिलीज़ कर देगा. ठीक है. नेक्स्ट उन लोगों ने लेंटर डाला, उसके पैसे रिलीज़ हो जाएंगे. अगर 30 पैसे नहीं जाएंगे, एक्स्ट्रा पैसे डूबने का अंदेशा ना रहे. ठीक है. अगर आपके पास 10 अरब एक दिन में इकट्ठा हो गया और अगर डेवलपर की रिक्वायरमेंट 50 करोड़ की है फर्स्ट वीक में, तो 50 करोड़ उसे मिलेगा. अगले महीने 1 अरब बैंक के पास रहेगा, वो बैंक के पास गारंटी रहेगा. कमाल. ठीक है. तो दिस इज द एस्क्रो सिस्टम. और मेरा ख्याल है इसमें चीज़ें जो है ना वो वापस रिवाइव हो सकती हैं, बिल्कुल अपने पाँव पे खड़ी हो सकती है मैशत. और ये चीज़ हमने एक सेल्फ इम्प्लीमेंट की एज पायलट प्रोजेक्ट. जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमने ऑब्वियसली ये मैकेनिज्म क्योंकि अभी एग्जिस्ट नहीं करता, हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया. ये जो आपका MGI पैराडाइज. जी, MGI पैराडाइज. तो उसके अंदर हमने एज अ डेवलपर अपने स्टेक्स इतने हाई कर दिए कि अगर जब लोग आके उसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो जो आप देखते हैं ना कि उसमें लिक्विडिटी क्या है किसी प्रोजेक्ट की, आप अगर आपके अपने स्टेक्स हाई हैं, देन द प्रोजेक्ट इज सिक्योर. यस, यू आर राइट.
تو ہم نے یہ کیا اس کے اندر. تو ایک ہم نے سیلف امپلیمنٹ کیا اسکرو سسٹم, لیکن اس کو انہانس کیا جا سکتا ہے, اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے. اگر حکومت پاکستان اس کو ٹیک کرتی ہے تو ظاہر ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر مانیٹر کر کے پاکستان کو جی بالکل بہتر کر سکتا ہے. جی. دوسری آپ نے بڑی اچھی تجویز دی تھی, وہ یہ تھی کہ اوورسیز سرمایہ کاروں, ڈیولپرز اور پراپرٹی سیکٹر کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ٹیکس کی مراد دی جائیں, ٹیکس کی چھوٹ دی. ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ پرائم منسٹر پاکستان نے بھی کہہ دی یہ بات. نہیں تھینک یو, میں تو بلکہ اسپیشل آپ کی تجاویز جانے کے بعد پرائم منسٹر کے منہ سے اس لفظ کا نکلنا یہ آپ کے لیے بڑے آنر کی بات ہے. دیکھیے ہمارے لیے بہت خوشائن بات ہے. ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اور تجاویز دیں, ہم لوگ پاکستان کی ڈیولپمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں اچھے طریقے سے, کیونکہ یہ ہمارا فرض ہے. ہم یہ کسی کے لیے کوئی فیور نہیں ہے. پاکستان پروگریس کرتا ہے تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان پروگریس کرے. ایسا ہی, بالکل ایسا ہی جی, تاکہ ہمارے بچے کل پاکستان آئیں, پاکستان کو دیکھیں, ہمیں بھی خوشی ہوگی. ویسے منصور شفیق صاحب آپ ایک برج کا کردار ادا کریں. آپ کا یہ جو ابھی MGI پروجیکٹ ہے پیراڈائز, میں نے اس کو جب وزٹ کیا تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ ہائی رائز بلڈنگ نہیں بنا رہے, آپ برج بنا رہے ہیں بٹوین جی UK ٹو پاکستان. لوگ تاکہ آئیں, آ کر کے نہ صرف انویسٹمنٹ کریں, رہیں, ہالیڈیز انجوائے کریں اور وہ سارا سلسلہ کریں. تیسرا جو آپ نے ایک تیسری تجویز دی تھی وہ بڑی زبردست تھی کہ یہ جو ون ونڈو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن ہے یہ کیا ہے, یہ آپ نے ان کو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو سسٹمز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے, سینٹرلائز نہیں ہے, کمپیوٹرائز, بہت سی چیزیں بھی ہونی ہیں, کام بہت زیادہ ہونا ہے پاکستان میں. اگر ہم کہتے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کریں, ہر ایون سب پاکستانیوں کو جو اوورسیز ہیں انہیں پاکستان میں نہیں پتہ کہ جیسے ایک اگر وہ پراپرٹی میں آنا چاہتے ہیں تو ایک جو انہیں اگر لینڈ چاہیے تو اس کا خریدنے کا کوئی فارمل ویلیویشن کا پروسیس نہیں ہے یہاں پہ. اگر تو ہم لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ رولز ہیں, یہ ریگولیشن ہے, یہ لینڈ ہے, گورنمنٹ دے بھی دیتی ہے. یہاں پر ذرا کمپلیکیٹ ہے, یو آر رائٹ. ٹھیک ہے, پھر اگر کوئی بندہ یہاں پہ انڈسٹری لگانا چاہتا ہے کوئی, ٹھیک ہے, جو وہ ضرورت ہے پاکستان کی, کہ پاکستان میں امپلائمنٹ کریشن کے ہم نے سارے پروسپیکٹس دیکھنے ہیں. تو اب اس میں اگر ایک ہمارے پاس ایک ایسا ایڈوائزری بورڈ ہو, ون ونڈو سولوشن, جہاں پہ ایک بندہ آتا ہے کہتے ہیں جی میں ایکس اماؤنٹ کرنا چاہتا ہوں, میں یہاں پہ موبائل فون بنانا چاہتا ہوں, تو اس کے لیے وہ سارا فیسیلیٹیشن ہم انہیں کر کے دیں, آسان ہو جائے گا بہت زیادہ. ٹھیک ہے, تو ایک ڈپارٹمنٹ میں اگر جا کے ان کے سارے پرابلمس ریزالو ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں فیسیلیٹیٹ کریں, زیادہ لوگ آئیں گے یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے. اچھا, یہ آپ نے چوتھے نمبر پر ان سے ایک بات کی تھی, آپ نے کہا تھا کہ یہ جو ایک ایسا نظام پورٹل بنایا جائے, حکومت پاکستان اس کی پشت پناہی کرے, ایک ایسا نیٹ ورک پلیٹ فارم ہو جو اوورسیز پاکستانیوں کا اعتماد بحال کرے. اچھا, آپ کی گفتگو سے پہلے میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ اوورسیز کو سرمایہ کاری کے لیے اعتماد سازی کا فقدان ہوتا ہے. جی بہت سارے عوامل اس میں شامل ہیں, اس میں ملک کے اندر کرپشن بھی شامل ہے, باقی بھی چیزیں شامل ہیں, صاف بات ہے. لیکن یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے, کیا کہیں گے اس میں؟ دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ زیادہ جو پرابلمز آتے ہیں وہ کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے آتے ہیں, لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آتے ہیں. اگر ہم اوورسیز پاکستانی, جب میں اوورسیز پاکستانی کی بات کروں تو اس میں صرف ہم UK کا نہیں کہہ سکتے, ہم لوگ صرف US کا نہیں کہہ سکتے. دیکھیے 81 ملکوں سے تو لوگ آئے یہاں پہ. کوئی اب جیسے جب جو ہمارے سفیر تھے انڈونیشیا سے, جی وہ بتا رہے ہیں وہاں پہ بھی ہمارے لوگ بہت زیادہ جو ملک ہم نے کبھی سوچے بھی نہیں. تو ایک ہمارا ایسا پورٹل ہو جس کے اندر ہمارا ایک ڈاٹا بیس ہو اور وہ سب لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکے, اور یہ بہت آسان ہے. دیکھیں ہم اگر ایک ایسا بھی سافٹ ویئر بناتے جیسے ایپ ہے فیس بک, وہ پوری دنیا کو اس نے کنیکٹ کیا ہوا. جی بالکل. ٹھیک ہے, اگر ہم ایک ایسا پورٹل بناتے ہیں اینڈ اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو, اس میں ہم لوگ بھی کوشش کریں گے کیونکہ ہماری جو فن ٹیک کمپنی ہے, آپ کی IT کمپنی, جی بالکل, میں اپنے ڈیولپمنٹ ٹیم کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہا تھا. اب جب لوگ آتے ہیں, کنیکٹ ہوتے ہیں, اپنے آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں, پھر سب ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت لوگ ہیں جو پاکستان میں آ کے پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے, اور میں مطلب حیران تھا, اتنے لوگ آئے اور ہر انسان کے پاس ایک آئیڈیا تھا پاکستان کو ڈیولپ کرنے کے لیے. بالکل ایسے. ٹھیک, کچھ لوگوں نے کہا کہ جی ہم ٹریننگز
1000 بچوں کو ٹریننگ کروائیں گے. اینڈ ہیٹس آف, وہ آتے ہیں غالباً دبئی سے تھے, ٹھیک ہے, سعودی سے کچھ لوگ آئے, انہوں نے بہت اچھی تجاویز دیں. تو اب دیکھیے جو 8 پوائنٹ میرے وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں. اینڈ تھینک یو ویری مچ. جو وہاں پہ جو اسپیچ کی, جتنی بھی ایڈوائز دی اور جو ہمیں چیزیں بتائیں, امیزنگ, وہ بڑی کمال کی تھی. اچھا, اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں کہ قمر رضا نے ایک اور بات کی تھی شروع سے ہی, جب وہ اس اوورسیز پاکستانیز کنونشن کو کرنے جا رہے تھے. وہ حکومت پاکستان سے بھی یہ کہہ رہے تھے, کیونکہ میں کافی ٹائم سے ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ تھا, کہ وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ اوورسیز ہیں جو آپ سے لیں گے کچھ نہیں. جی بالکل, آپ کو تجاویز بھی دیں گے, آپ کو اچھی باتیں بھی بتائیں گے, اور پاکستان جو ہے وہ بغیر ان کے اوپر انویسٹ کیے اپنی جیب سے لگا کر کے یہ وہ کریں گے. بلکہ اس کی اچھی مثال میں, اور اگر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے برطانیہ کے اندر کونسلرز ٹرینڈ ہیں, میئرز ٹرینڈ ہیں, لارڈ میئرز ٹرینڈ ہیں, ممبران پارلیمنٹ ٹرینڈ ہے, وہاں کے ہمارے اپنے لوگ جی پی ہیں, ڈاکٹر ہیں, آپ جیسے اکاؤنٹنٹ ہیں, وہاں کے سسٹم نے آپ کو ٹرین کیا ہوا ہے. ٹریننگ برطانیہ نے دے دی ہے, اللہ کے فضل سے پیسہ بھی آ گیا ہے. اب کیوں نہ اس مدر لینڈ کے اوپر آ کر کے اپنی سروسز دی جائے. اگر پاکستان اس ایسٹ کو استعمال کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی کمال کی بات ہے. اچھا, آپ نے ایک اور بات بھی کی اس میں, آپ نے کہا جی کہ جو مراد ہیں پاکستانی اوورسیز جو ہیں ان کے لیے مراد دی جائیں, اور ان کو جو ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ میں سرمایہ کاری کا جو دائرہ ہے ان کا وسیع ہوگا. تو کیا مراد چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ ایک انسینٹیو ہوتا ہے. میں اپنے لیے مراد نہیں چاہتا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جب آپ بات کرتے ہیں ٹیکس کی چھوٹ کی, تو اس سے یہ جو مطلب اس کا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اپنے لیے کچھ چاہتے ہیں. دیکھیں بہت سی ملٹی نیشنلز ہیں جو آ کے یہاں پہ کام کرنا چاہتی ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس ملک میں ٹیکس کم ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آئی فون انڈیا بنا رہا ہے, انڈیا بنا رہا ہے, بنگلہ دیش میں بہت کچھ چلا گیا ہے. بالکل. اور ان کا ایک کوارٹر کی جو سیل ہے وہ ہماری ایک کوارٹر کی ریمیٹنس سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ اس طرح کی آرگنائزیشنز کو لے کے آتے ہیں جو مینوفیکچرنگ کر رہی ہیں, جو کوئی بھی یہاں سے ایکسپورٹ کر رہی ہیں پاکستان سے, یہاں پہ جب مینوفیکچرنگ ہوتی ہے تو 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک کہ یہاں کے لوگ جو ہماری سیمی اسکل یا ان اسکل لیبر ہے یا اسکل لیبر ہے, انہیں جاب ملتی ہے, کیونکہ آبویسلی یہاں پہ چیپ لیبر ہے. اینڈ از اٹریکٹیو فار دیٹ ریزن. پاکستان از اٹریکٹیو کنٹری فار فارن انویسٹمنٹس. اگر ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی آپ آئیں, آپ کو 5 سال 10 سال کوئی ٹیکس نہیں ہے, تو ٹھیک ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس تو نہیں ملا, لیکن ایک آرگنائزیشن جو آتی ہے ہو سکتا ہے وہ 1000 سے لے کے 10,000 20,000 30,000 لوگوں کو روزگار دیتی ہے. جی ٹھیک ہے. ان کی امپلائمنٹ کے اوپر تو گورنمنٹ آف پاکستان کو ٹیکس مل رہا ہے. اور وہ جو یہ چیز جب ملٹی پلائی ہونا شروع ہو جاتی ہے, نمبر 1 پاکستانی اکانومی موبلائز ہوتی ہے, پیسہ آتا ہے لوگوں کے پاس, وہ پاکستانی اکانومی کو موبلائز کرتا ہے. اب وہ جو ایکسپورٹ ہے وہ باہر ہو رہی ہیں, فورن کرنسی آ رہی ہے, تو ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹ کا ڈیفیسٹ ہے وہ کور ہو جاتا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس ویشس سائیکل کو بریک کرنا ہے, اور اس کے لیے صرف ایک نہیں ملٹیپل چیزیں ہوں گی, اور یہ ان میں سے ایک ہے. بڑی زبردست چیز تھی یہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو میں دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے ٹیکس کی چھوٹ کی بات وہاں پر کی تھی. جی بالکل. آپ کی جب یہ تجاویز ظاہر ہے OPF کو گئی ہیں, وہ سینٹرلائزڈ ہوئی ہیں, پرائم منسٹر کی تقریر بھی وہاں پر پھر تیار ہوئی ہے, یہ ان چیزوں پر پرائم منسٹر نے آلریڈی فوکس کیا ہوا ہے. اچھا, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی. میں سمجھتا ہوں کہ دس از ویری ویری امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے جو ان کے سامنے ریز کیا, وہ یہ تھا کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں, یہ جو انویسٹر ہیں, ان کے اوپر تھنک ٹینک ایک ایسا وہ سلسلہ کیا جائے تاکہ جو بھی انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے آگے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ دور رس نتائج کا حامل ہو. تو کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ بڑی بڑی امپورٹنٹ بات تھی ہے. بالکل. دیکھیں تھنک ٹینک ہونا چاہیے. جب ایک تھنک ٹینک بنتا ہے وہ فرسی کریں گے کہ اگلے 5 سال میں 10 سال میں 15 سال میں 20 سال میں کیا نیڈز ہیں پاکستان کی, کیا اسسمنٹ ہوگی اس کی. جی, تو دنیا کو پاکستان سے کیا چاہیے, اور اس کے لیے پاکستان کو کیسے ریڈی ہونا ہے. ہمیں اگر لیبر اسکل کرنی ہے, ٹھیک ہے, جو ایپل کا جو جب اسٹیو جابس جب چائنا میں اسے پوچھا گیا کہ وہ مینوفیکچرنگ کیوں کر رہا ہے کچھ سال پہلے,
تو اس نے کہا کہ اب میں کسی ملک میں جب جاتا ہوں تو ہم لوگ جو ایڈورٹائز کرتے ہیں لیبر کے لیے تو دوسرے ملکوں میں ہمیں ہالس ہائر کرنے پڑتے ہیں, چائنا میں ہمیں اسٹیڈیمس ہائر کرنے پڑتے ہیں. واہ, بیکاز آف دیئر, کیونکہ وہ لوگ ان کے پاس اسکل فورس اتنی زیادہ ہے. تو ایجوکیشن ہے پاکستان میں, لیکن ہم لوگوں کو ایک اسکلڈ لیبر کے اوپر بھی ہمیں فوکس کرنا ہے. بہت چھوٹی مثال دیتا ہوں آپ کو, جو ہمارے برک لیئرز ہیں, ٹھیک ہے, پلاسٹرز ہیں, یو کے میں اس کی ٹریننگ ہے, پلمبرز کی ٹریننگ ہے, پاکستان میں نہیں ہے, شیفس کی ٹریننگ ہے, پاکستان میں نہیں ہے. ہم لوگ یہ بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, ہماری جو اسکل لیبر ہے, اگر ان کی ایک ٹریننگ سسٹم ہو تو. اب تھنک ٹینک جو ہے وہ کہے گا کہ آپ جو ہے جو اتنے اسکول ہیں ان میں سے آپ جو ہے ووکیشنل ٹریننگ اسکولز بنا لیں, آپ انہیں ٹرین کریں. اور پاکستان میں اگر ویسے کسی کو کہیں کہ جی وہ برک لیئر کی آپ کو ٹریننگ, تو کہیں گے یہ کیا بکواس ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ نہیں سمجھ ہی نہیں ہے. دیکھیں ایک کوئی بھی جب چیز ریکگنائز, اس انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. جب لوگوں کو اس کا بینیفٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا فیوچر میں, پھر لوگ اٹریکٹ ہوں گے, بے روزگاری بھی کم ہوگی پاکستان میں, اور جتنے لوگ آپ ایکسپورٹ کریں اس سے بھی فارن ریزرو آپ کا بڑھ رہا ہے پاکستان میں. اچھا, دوسرا اسی سے ریلیٹڈ یہ آخری آپ کا جو نمبر 8 پوائنٹ تھا, جس طرح میں نے تھنک ٹینک کی بات کی ہے, اسی طرح آپ نے کہا جی کہ یہ جو پاکستان کے پالیسی ساز ادارے ہیں جہاں پر پالیسیز بنتی ہیں ان کے اندر اوورسیز کو شامل کیا جائے, اس کے اندر شمولیت کی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بڑی امپورٹنٹ تجویز اس لیے تھی, بڑی اہمیت کے عمل کے وہ لوگ, جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ برطانوی سسٹم کے یا جس ملک میں رہتے ہیں, خواہ وہ یورپ میں رہتے ہیں, خواہ وہ امریکہ میں رہتے ہیں, کینیڈا میں رہتے ہیں, آسٹریلیا میں رہتے ہیں, وہاں کے سسٹم سے ٹرینڈ ہے وہ. تو اگر وہ اس طریقے سے پالیسیز میں شامل ہوتے ہیں تو یقینی طور پر پاکستان کے لیے بڑا بہتر ہوگا. دیکھیں اس سے آسانیاں ہو جاتی ہیں آئیڈینٹیفائی کرنے میں پرابلمس, انہیں ریگولیٹ کرنے میں, جو باہر کے ریگولیٹری ایشوز ہیں ان کے ساتھ آپ ڈیل کر سکتے ہیں. اور اس کے عوض دیکھیں کوئی بھی جو تھنک ٹینک ہے, مجھے نہیں لگتا کوئی پاکستان سے کوئی معاوضہ بھی مانگے گا. بالکل ایسے دل سے کریں گے, دل سے کریں گے, پیسے لگا کے کریں گے, آگے کہیں گے ہم سے لیں, سسٹم ٹھیک کریں. اور ایک اور چیز جو میں اس میں لنک کرنا چاہوں گا, جو میرے خیال سے ایک پوائنٹ رہ گیا تھا, پاکستان میں انویسٹمنٹ کا انفراسٹرکچر بھی کریٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو پوری دنیا میں جو بزنس ہوتا ہے وہ گیئرنگ کے اوپر ہوتا ہے, بلینڈنگ کے اوپر ہوتا ہے. اب جو پاکستان میں جو بینکنگ سسٹم ہے اسے امپروو کرنے کی ضرورت ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو گروپ میں یا میرے جو دوست ہیں وہ دے وانٹیڈ ٹو ڈو سم انویسٹمنٹ ان پاکستان. آرگنائزیشنز سولر پینلز آ کے لگانا چاہتے ہیں, مطلب سولر پینلز کی بات کریں تو یہ بلینز آف پاؤنڈس کی انویسٹمنٹ ہے جو وہ آ کے کرنا چاہتے ہیں, یا اس طرح کے کچھ اور بڑے میگا پروجیکٹس میں جب آتے ہیں تو کسی بھی پروجیکٹ کو آپریشنل کرنے کے لیے جب لینڈنگ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بینک گارنٹی, کنسٹرکشن گارنٹی, SBLC جسے کہتے ہیں ہم لوگ. پاکستان میں وہ اسٹرکچر نہیں ہے, اور انفارچونیٹلی پاکستان سے باہر جو ہے وہ بینک نہیں کرتے پاکستان کے لیے, کیونکہ کریڈٹ ریٹنگ تھوڑی لو ہے. تو پاکستان میں اس چیز کو بھی اگر جو سلیکٹڈ جنہیں پاکستان اور گورنمنٹ ایک میرٹ کے اوپر اسیس کر کے انہیں گورنمنٹ بیک اگر ایک ہم لوگ SPLCs دیتے ہیں یا اسٹیٹ بینک کے تھرو لیتے ہیں یا پرائیویٹ بینک کے تھرو لیتے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ انویسٹمنٹ آئے گی بہت زیادہ. پھر آپ اس چیز کو ڈیولپمنٹ کو روک نہیں سکتے, پھر تو بالکل. منصور شفیق میرے ساتھ موجود تھے, مسٹر 1%, اور انہوں نے آج اپنی ذات کی بات نہیں کی, اپنے ذات سے مراد کے اپنے ذاتی پروجیکٹس کی بات نہیں کی. انہوں نے جتنی گفتگو کی, یہ جو پوائنٹس ہم نے ذکر کیا, یہ پاکستان کے لیے تھے, پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے تھے, پاکستان کے معاشی استحکام کو مزید بہتر کرنے کے لیے تھے. انہوں نے اپنے MGI پیراڈائز پروجیکٹ کی بات نہیں کی, جو کہ بڑی زبردست قسم کی ہائی رائز بلڈنگ یہاں پہ بن رہی ہے, جس کے اندر جو سہولیات ہوں گی وہ عالمی معیار کو ان کے ساتھ مطابقت رکھتی ہوں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ایئر لائن بھی لانچ کرنے جا رہے ہیں, اس کی بات نہیں کی. اور انہوں نے ایک اور جو یہاں پر ایک متوسط طبقے کے لیے گھروں کی تعمیر کا انہوں نے ایک پورا پلان بنا رکھا ہے,
اس کی بات نہیں کی جو $500 ملین کی انویسٹمنٹ کی بات ہے. ان موضوعات پر ہم دوبارہ بیٹھیں گے, دوبارہ گفتگو کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مسٹر 1% یہ کیوں مسٹر 1% ہے اور یہ ان کا آگے جو پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے. آج ہم OPF کو دی گئی تجاویز کے اوپر بات کر رہے تھے اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو, یہ گفتگو آپ کے لیے بڑی مفید ہوگی. اس کو جتنا شیئر کر سکیں لازمی طور پر کیجئے, کیونکہ اس کے اندر وہ سبق ہے جو سبق پاکستان کو ترقی کے بام عروج پر پہنچائے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سا خیال. اللہ نگہبان.